ہاؤ ٹو اچیو ریسپیکٹ ان سوسائٹی. ہم اپنی معاشرے کے اندر اپنی عزت کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ لوگ ہمیں ریسپیکٹ دیں. ریسپیکٹ ہم کسے کہتے ہیں؟ ریسپیکٹ ہم کہتے ہیں کہ کسی محفل میں آپ جائیں، کسی جگہ جائیں تو لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ کی کمپنی کی ہمیں ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں. ہم آپ کو بہت ساری چیزیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں. آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ہمارے لیے معزز ہیں، آپ ہمارے لیے ویلیویبل ہیں. تو اس طرح کے ورڈز، اس طرح کی فوکس آڈینس کا آپ کے اوپر، یہ ایک ریسپیکٹ کہلاتی ہے، جو کہ آپ کے صرف فرنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب آپ بیک نہ ہوں ان کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے نہ ہوں، تو بھی آپ کی ریسپیکٹ ہو، آپ کی عزت ہو، آپ کی ویلیو، آپ کی چیزیں ڈسکس ہوں. دس از بیسیکلی اے ریئل ریسپیکٹ. سو اف یو وانٹ بی ریسپیکٹیبل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشرے میں ریسپیکٹ ہو، تو وہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ سیلف ریسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنے آپ کو کہاں ایویلیوٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی ہی نظر میں اپنے آپ کو کتنے ووٹ دیتے ہیں. یعنی کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریسپیکٹیبل ہیں، ہم عزت کے لائق ہیں، ہمیں لوگوں کی طرف سے عزت ملنی چاہیے؟ تو جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ نیور ایور لیٹ یور سیلف ریسپیکٹ گو ڈاؤن ان یور آئیز. آپ اپنی نظر میں سب سے پہلے سیلف ریسپیکٹ آپ کی بہتر ہونی چاہیے، نہ کہ ڈاؤن ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کو سیلف ریسپیکٹیبل کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سپوز کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل، یو آر فوکسڈ، یو آر ہیلپنگ ہینڈ، یو آر سپورٹیو، یو ہیو ویلیویبل کنٹریبیوشن ان سوسائٹی اینڈ سو آن. آپ ایک اچھے فیملی ممبر ہیں، آپ ایک اچھے اولاد ہیں، آپ ایک اچھے باپ ہیں یا والدین ہیں، آپ ایک اچھا معاشرے کا حصہ ہیں. اسی وجہ سے آپ کو ریسپیکٹ کی جائے. یہ آپ کی انٹرنلی اگر سوچ ہے تو دنیا بھی آپ کی ریسپیکٹ کرے گی. تو پہلا رول تو یہی ہے. دوسرا رول یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی بندہ جو دنیا میں کچھ بھی نہیں کرتا اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. سو ان ادر ورڈس، اف یو وانٹ ٹو بی ریسپیکٹیبل یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل. آپ کو کسی نہ کسی دنیا کے کام میں اپنا کنٹریبیوشن ضرور پے کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ریسپانسبل لوگ سمجھیں گے. یعنی کوئی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے نیبرہڈ کو، اپنے ریلیٹیوز کو سنبھالتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، دین دس از کنسیڈرڈ ایز اے ریسپانسبل پرسن. تو آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائیں، کسی نہ کسی اچھے پروفیشن میں ایڈجسٹ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں، گرو کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ یہ کریں گے تو دین یو ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ریسپانسبل پرسن. اور جب ریسپانسبل یعنی ذمہ دار بندہ، ذمہ داری جب آپ ایکسپیکٹ کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے اور اس پہ کام کریں گے، اس کو اون کریں گے، تو لوگ آپ کو ویلیو دیں گے، ریسپیکٹ کریں گے. نمبر 3، نیور ٹریٹ سم باڈی بیڈلی اسپیشلی آن دا بیسس آف دیئر کلر، کاسٹ، ریلیجن، اپیئرنس، فزیکل اپیئرنس اینڈ سو آن. یعنی کبھی بھی آپ کسی بھی بندے کے اوپر کمنٹ نہ کریں یا اس کو بیڈلی ٹریٹ نہ کریں، خراب طریقے سے، بدتمیزی طریقے سے اس کو ٹریٹ نہ کریں، ان کو ریئلائز نہ کرائیں کہ آپ کی ویلیو میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو وہ بھی جواباً آپ کو اسی نگاہ سے دیکھیں گے، اسی اچھے طریقے سے بات کریں گے، اچھے طریقے سے وہ آپ کو رپلائی کریں گے، برے طریقے سے بات کریں گے، وہ برے طریقے سے آپ کو رپلائی کریں گے. دیٹ از ویری سمپل. تو اگر آپ اپنی ریسپیکٹ معاشرے میں بنانا چاہ رہے ہیں دین ریممبر نیور ایور ٹریٹ ادرس بیڈلی. نمبر 3، نیور ایور چیٹ اینی ون. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی معاشرے میں ریسپیکٹ ہو دین یو شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے صادق، یو شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے امین. یعنی آپ کسی کو چیٹ نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں. اگر آپ معاشرے میں ریسپیکٹ چاہتے ہیں تو آپ کی ذات سے کسی بھی شخص کو دھوکہ نہیں فیل ہونا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں فیل ہونی چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہم آپ کے سامنے رکھیں تو ان کو اپنے نہیں، جو اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، جو ان کے سخت مخالفین تھے، جو ان کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہوگی.
اگر کوئی امانت رکھوانی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائیں. یعنی ان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا ان لوگوں کی طرف سے جو کہ ان کے اینٹی تھے، جو کہ ان کو ریلیجیسلی اور باقی پوائنٹ آف ویو سے مانتے نہیں تھے. اسپیشلی ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کو مانتے نہیں تھے، ان کو فالو نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی اپوزیشن کرتے تھے. لیکن پھر بھی وہ ان کو صادق اور امین کا لقب دے چکے تھے اور ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے. سو نیور ایور چیٹ اینی پرسن اف یو وانٹ ٹو گیٹ اے ریسپیکٹ ان یور سوسائٹی. اگر آپ معاشرے میں عزت چاہتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، صادق بنے، امین بنے اور کسی کو کوئی اذیت کوئی تکلیف نہ پہنچائیں ان ٹرمز آف دھوکہ. اس کے بعد ہے نیور ایور اسٹارٹ ہیٹنگ اینی باڈی. کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں، بلکہ فارگیو کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، گیو اپ کرنا سیکھیں. گیو اپ سے مراد ہے کہ چھوڑ دیں. اپنا حق بھی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کو آپ اگر چھوڑ دیں گے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا تو چھوڑ دیں. کمپرومائزنگ، فارگیونیس، معافی. اگر لوگوں کو آپ معاف کرنا سیکھیں گے، لوگوں کو آپ معاف کریں گے تو یہ بڑے دل کا کام ہوتا ہے اور لوگ آپ کو اس عمل کی وجہ سے آپ کی ریسپیکٹ کریں گے، آپ کو ویلیو دیں گے. سو اسٹاپ اور نیور ہیٹ پیپل. لوگوں کے ساتھ نفرت نہیں بلکہ لوگوں کو فارگیو کریں، معاف کریں، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہے نیور بی سو ججمنٹل. نمبر 6 پہ ہے کبھی بھی آپ جلدی ججمنٹ نہ پاس کریں. آج کل ہمارے پاس معاشرے میں کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اچھا آدمی نہیں ہے. ہاں اس لیے اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ اس کے بڑے بھی ایسے تھے، یا اس کا جو ارننگ ہے وہ حلال سورس سے نہیں ہے، یا یہ اسی لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، یہ گاؤں دیہات سے آیا ہے، اس کی کلچر کا مسئلہ ہے. یعنی نیور ایور بی سو ججمنٹل. لوگوں کے بارے میں جلدی رائے قائم نہ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ بیکنڈ پہ وہ کون سی جنگیں لڑ رہا ہے، وہ کون سی پریشانیوں کو فیس کر رہا ہے، وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے آپ کو اس پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. یو نیور نو. سو ڈو ناٹ جج پیپل ویری کوئکلی. لوگوں کے بارے میں جج کرنا اور ان کے بارے میں کمنٹ پاس کرنا اسٹاپ اٹ. کیونکہ یہ آپ اگر کریں گے تو یہ آپ اپنے آپ کے سرکل میں جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو ویلیو نہیں دیں گے. وہ بولیں گے یہ آج اس کے لیے یہ بات کر رہا ہے، کل میرے لیے یہ بات کرے گا. So they will disrespect you. So you have to avoid it. Number 7 پہ never ignore those people who have helped you in your tough times. آپ نے ان لوگوں کو کبھی اگنور نہیں کرنا، ان کی ویلیوز، ان کی ایفرٹس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا جنہوں نے ماضی میں آپ کو کسی مشکل میں آپ کو نکالا ہو، ہیلپ آؤٹ کیا ہو، وے فارورڈ بتایا ہو، یا کسی بھی ٹرم میں آپ کی سپورٹ کی ہو، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، احسان فراموش نہیں بننا، اور آپ نے ان کو ہمیشہ ویلیو دینا ہے، سب کے سامنے بھی، اکیلے بھی. کیونکہ یہی ویلیو دینے کا جو جوابی ویلیو ہوگا وہ آپ کا ملٹی پلائڈ بائی 3 ٹائم 4 ٹائم مزید زیادہ ہوگا پہلے سے بھی. سو نیور اگنور دا پیپل ہو ہیو سپورٹڈ یو ان یور ٹف ٹائمس. نمبر 8 نیور اسٹاپ ہیلپنگ پیپل. لوگوں کی مدد کرنا بند نہ کریں ایون ایف یو ہیو بیڈ ایکسپیرینسز ان یور پاسٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں نے 10 بندوں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کی تھی، ان کی مدد کی تھی، ان کے ساتھ اچھا چلا تھا، تو انہوں نے بدلے میں میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے، یا مجھے جہاں ضرورت تھی وہاں انہوں نے ہیلپ آؤٹ نہیں کی، تو یہ یو شوڈ نیور ریگریٹ. آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ یو شوڈ نیور ایکسپیکٹ. آپ کو کوئی فیوچر کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے لوگوں سے جب آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہو. تو آپ نے ہیلپ آؤٹ ہونا ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، لیکن وداؤٹ اینی ریگریٹ اینڈ وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن. لوگوں کے ساتھ انکنڈیشنل ہیلپ کریں. یعنی انکنڈیشنل کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں آج ان کے ساتھ اچھا کرنے جا رہا ہوں تو کل یہ میرے ساتھ بھی اچھا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کنڈیشن نہ لگائیں. اگر انہوں نے اچھا کیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. سو اگر آپ یہ جذبہ اپنی پرسنلٹی میں ایڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس جذبے کے ساتھ ہیبیچول بناتے ہیں
کہ آپ لوگوں کی انکنڈیشنل وداؤٹ اینی پاسٹ گریوینسز اینڈ وداؤٹ اینی فیوچر ایکسپیکٹیشنز آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو لوگ آپ کی دل سے ریسپیکٹ کریں گے۔ نمبر 9، نیور اسٹاپ اسمائلنگ۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جب بھی بات کریں اسمائل کے ساتھ کریں۔ نیور اسٹاپ ناٹ لسننگ۔ جب بھی بات کریں لوگوں کے ساتھ ان کو سنیں، جب بھی بات کریں ان سے اسمائل کے ساتھ بات کریں، جب بھی بات کریں ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ان کی بات سنیں اور ان سے بات کریں۔ جب آپ یہ اپنے گیسچر دیں گے لوگوں کو کہ اسمائل بھی آپ کر رہے ہیں، ان کی بات غور سے بھی سن رہے ہیں، آئی کانٹیکٹ ہے اور فوکس آپ کے ان کے ساتھ ہے، تو یہ اگین چیز آپ کو ویلیوبل بنائے گی ان ٹرمز کے لوگ ریسپیکٹ کریں گے آپ کی کہ یہ شخص ہماری بات سنتا ہے، یہ شخص ہماری بات کو توجہ دیتا ہے، یہ ہماری شخص بات کو فوکس کرتا ہے، ویلیو دیتا ہے، مجھے اہمیت دیتا ہے۔ تو بات کو نہیں بلکہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے اہمیت دیتا ہے، تو وہ بدلے میں آپ کو ریسپیکٹ دینا اسٹارٹ کریں گے۔ وہ خود بھی دیں گے اور آپ کے پیٹھ پیچھے باقی لوگوں کے ساتھ بھی جب آپ کا ذکر چھڑے گا تو وہ آپ کا ذکر ریسپیکٹیبل وے میں ہوگا۔ So whenever you are focusing on listening others، تو جب آپ لوگوں کو زیادہ سنیں گے اور اپنی کم سنائیں گے تو لوگ اپنے آپ کو ریسپیکٹیبل اور ویلیویبل سمجھیں گے آپ کی نظر میں، اور بدلے میں وہ آپ کی ہی ریسپیکٹ کریں گے، آپ کو بھی ویلیو دیں گے۔ اس کے بعد ہے نیور اسٹاپ اپڈیٹنگ یور سیلف اور لرننگ یور سیلف۔ اپنے آپ کی لرننگ اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا کبھی بھی نہ روکیں۔ اپڈیٹ سے مراد ہے کہ جو آپ اس پروسیس میں بھی غلطیاں کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ ورک آؤٹ کریں۔ ابھی بھی اگر آپ مسٹیکس کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے اندر اگر اگنورنگ ہے، ابھی بھی اگر آپ کہیں اور کانفیڈنس سی شو کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کہیں پر مطلب آؤٹ آف وے جا کے بات کرتے ہیں یا لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے اریٹیٹ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس پہ آپ اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہوئے وہ اپنی چیزیں نوٹ ڈاؤن کریں اور اس پہ کام کریں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اپنا ورژن اپڈیٹ کریں۔ جیسے ہم موبائل میں اپنا ورژن اپڈیٹ کرتے ہیں، کچھ دنوں بعد ایک نیا ورژن آتا ہے، اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو پرانی اپلیکیشنز نئے دور کے حساب سے نہیں چلتی۔ تو اسی طریقے سے یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور سیلف تھرو لرننگ، تھرو آبزرویشن، تھرو انڈرسٹینڈنگ فرام اینڈ لرننگ فرام یور مسٹیکس۔ You can learn from books, you can learn from media, you can learn from your friends, society circle, from anywhere you can learn, but you have to understand کہ you have to keep on updating yourself۔ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ آپ نے اپڈیٹ کرتے رہنا ہے۔ So if you are following this whole path, then respect is in front of you۔ ریسپیکٹ آپ کے سامنے ہوگی، لوگ آپ کو فرنٹ پہ بھی، آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ سے دل سے اظہار کریں گے آپ کی ریسپیکٹ کا، اور آپ کو فیل کروائیں گے کہ یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ، دا موسٹ ویلیوبل پرسن ان آور فرینڈ سرکل، ان آور سوشل سرکل، ان آور فیملی سرکل، ان آور ٹاؤن سرکل، ان آور پروفیشنل لائف، ان آور بزنس سرکل، ان آور جاب سرکل۔ کیونکہ جب آپ لوگوں کو ویلیو دینا اسٹارٹ کریں گے، لوگوں کو سننا اسٹارٹ کریں گے، لوگوں کو ریسپیکٹ دینا اسٹارٹ کریں گے اور لوگوں کا دل جیتنا اسٹارٹ کریں گے، ان کو اریٹیٹ نہیں کریں گے، ان کو تنگ نہیں کریں گے، ان کو طنز نہیں کر کے کرٹیسائز نہیں کریں گے، بلکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، انکنڈیشنل ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، تو بدلے میں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، ریسپیکٹ دیں گے، ویلیو دیں گے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں then you will be considered as a respectable person and you will be treated as a respectable person in your society۔ تو آپ اپنی ریسپیکٹ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں لوگوں کو ریسپیکٹ دے کے۔ لیکن سب سے پہلے اگین دا لاسٹ پوائنٹ از کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ویلیو دیتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا ریسپیکٹیبل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا بہتر انسان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر انسان سمجھتے ہیں تو اس کو مینٹین کریں، اس کو مزید نکھاریں، اس کو مزید بہتر بنائیں۔ If you can do this then you are really a hero in your society، اور لوگ آپ کو دل سے ریسپیکٹ دیں گے۔ تھینک یو۔